رانی کا قہر۔ ایک رانی تھی جو کہ ایک سلطنت پہ حکومت کرتی تھی۔ وہ رانی بڑی ہی ظالم تھی۔ اس کی کہانی کچھ یوں تھی کہ اس کی شادی ایک راجا کے ساتھ ہوئی اور وہ راجا بہت ہی رحم دل تھا۔ جب تک اس کا وہ شوہر زندہ تھا تب تک اس کی سلطنت شاد باد تھی، سب لوگ خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ مگر جیسے ہی اس کے شوہر کے آنکھیں بند کرنے کے بعد دوسرا پڑاؤ دیکھا، تب اس نے اپنی سلطنت اور سلطنت کے لوگوں کو تباہ و برباد کر ڈالا، کیونکہ اس کی سلطنت میں کچھ بھی ایسا نہ بچا تھا جس کو اس نے برباد نہ کیا ہو۔ لوگ اس سے بہت تنگ ہو چکے تھے۔ تب اس نے اپنی سلطنت کے لوگوں سے اب کھانے پینے کا سامان، فصلیں وغیرہ جو کہ سارا سال کسان محنت کر کے ان کو بناتے، ان کو بھی اس نے اب ہتھیانا شروع کر دیا تھا۔ تب لوگوں نے تھک ہار کر جب اس کی مخالفت کی اور کہا کہ جب بادشاہ زندہ تھا تب اس سلطنت میں بہت اچھا نظام تھا، کاش ان کی جگہ پر تم مر جاتی تو ہمیں کچھ بھی دکھ نہ ہوتا۔ تو رانی بہت ہی غصے میں آ گئی اور سارے کے سارے گاؤں تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ کر ڈالا۔ رانی کے تہہ خانے میں چند ایسے مچھر موجود تھے جو کہ پل بھر میں پوری کی پوری فصلوں کو کھا کر برباد کر ڈالتے۔ تو رانی نے اپنے زندان میں سے ان مچھروں کو جیسے ہی نکالا تو وہ مچھر چاروں طرف گاؤں کے اطراف میں پھیل گئے اور ہر طرف فصلوں کو کھانے لگ گئے۔ کچھ ہی منٹ میں ساری کی ساری فصلیں تباہ و برباد ہو گئی۔ اس کسانوں کی سارا سال کی محنت کو رانی کے غصے نے چند منٹوں میں ہی برباد کر ڈالا۔ ایسے نہ رانی کو کچھ فائدہ پہنچ سکا اور بیچارے ان کسانوں کا بھی نقصان ہو گیا۔ تو وہ کسان، گاؤں کے لوگ سب ان کو بد دعائیں دے رہے تھے، کیونکہ اس رانی نے ان کی روزی پہ لات ماری۔ وہ سارا سال وہ اناج کھاتے اور بچا کچا اس کو بازار میں بیچ کے معقول منافع حاصل کرتے، تو اس سال ان کے پاس کچھ نہ بچا۔ کیوں سلطنت اور سلطنت کے لوگ رانی کے خلاف ہو گئے۔ جن جن گاؤں کے لوگوں کو رانی نے برباد کیا تھا، ان گاؤں کے لوگوں میں سلطنت کے موجود قریبی رشتہ دار، ان کے ماں باپ، بھائی بہن بھی موجود تھے۔ تو اس طرح سے ان کی بھی فصلیں برباد ہو گئی۔ کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا۔ تو سلطنت کی فوج بھی رانی کے خلاف ہو گئی اور سارے کے سارے محل کو آگ لگا ڈالی، رانی کی جان کے دشمن بن گئے۔ تو رانی نے وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ رانی کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، لہٰذا ان لوگوں کا غصہ کم نہ ہو رہا تھا۔ تو رانی نے وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ تب اس رانی کا کوئی بھی پتہ نہ چلا۔ لوگوں نے بڑا اس کو ڈھونڈا، اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کی، مگر کوئی بھی رانی کو نہ ڈھونڈ پایا۔ لوگ کہنے لگے کہ اس کو آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی۔ تب رانی کے غصے نے اس کی بنی بنائی زندگی کو برباد کر ڈالا۔